السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر ایپیسوڈ نمبر 34۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہیں پھولوں کی سیج پر سلا کر پھر اوندے منہ کانٹوں بھرے فرش پہ پٹک سکوں، جان لیوا ٹھیسوں سے تمہاری آنکھ کھلے اور پھر اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے میں تمہیں برسوں لگ جائے مگر وہ سمٹ نہیں سکیں گے، کیونکہ تمہیں روز پٹخا جائے گا۔ تم روز جیو گی، روز مرو گی، بھیک مانگو گی مجھ سے رہائی کی، گڑ گڑاؤ گی مگر تمہاری سب التجائے رائگاں جائیں گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اوف، کس قدر جان لیوا زہریلا لہجہ تھا۔ پھر اس سے اس کی باتیں یاد کر کے روح کانپ اٹھی۔ الفاظ تو اس کے ایک پل کے لیے بھی دل و دماغ سے نہیں نکل رہے تھے۔ کب سے ٹھہرے آنسو پھر سے سیلاب کی مانند نکلے۔ بند کرو اپنا یہ محبت نامہ، محبت محبت کی رٹ۔ ایک اور بار بھی محبت کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ نہیں ہے مجھے تم سے کوئی محبت۔ سنا تم نے؟ نہیں کرتا میں تم سے کوئی پیار بیار۔ اس کی محبت کو لے کر حقارت بڑی دھار آس پاس سنائی دی تو بے اختیار اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ محبت مائی فٹ۔ نہیں ہے مجھے تم سے کوئی محبت۔ تم روز جیو گی، روز مرو گی۔ محبت مائی فٹ۔ تم میری بیوی بن کر اگر یہاں ہو تو صرف آج کا دن دیکھنے کے لیے، میرے ہاتھوں اپنے بدن کو زخموں سے چوڑ کروانے کے لیے جو کہ تم روز سہو گی۔ محبت مائی فٹ۔ اس کے ملے جلے الفاظ ایک پل کے لیے بھی اس کے کانوں کو رہائی نہیں بخش رہے تھے۔ نہیں۔ کھانوں پہ ہاتھ رکھے اس آوازوں کا گلا گھونٹنے کو شدت درد سے چلا اٹھی۔ چپ کر جاؤ، چپ۔ اس وقت اس کی حالت دیوانوں سی لگ رہی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر زیان کسمسایا اور پھر اٹھ بیٹھا، نیند میں غرق سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو کانوں پہ ہاتھ رکھے یوں چلا رہی تھی جیسے کوئی اسے اذیت پہنچا رہا ہو۔ زیان نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی اور بیڈ سے اترا، کیونکہ 8 بج رہے تھے اور 9 بجے اسے آفس جانا تھا۔ اگر تم روز یوں ہی چلا کر مجھے وقت پہ اٹھاتی رہو گی تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اس کے روبرو بیٹھے اس کے دونوں ہاتھوں کو کانوں سے ہٹاتا بولا تو اس کا لفظ اور وجود اپنے قریب پا کر ڈر کر یک لخت پیچھے ہوئی۔ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے مت چھونا۔ اس کی کپ کپاتی آواز میں دبے دبے غصے کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں چھونے کا۔ یہ رونا دھونا بند کرو، اپنی حالت درست کرو اور اپنی روٹین پہ آ جاؤ۔ اچھے سے ڈریس اپ ہو کر نیچے چلو، اٹھو۔ آرڈر جاری کرتا وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ نہیں جانا مجھے نیچے، اگر میں گئی تو سب کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتاؤں گی کہ تم ایک وحشی درندے ہو۔ وہ اس کی حکم کو 2 کوڑی کرتی بولی، وحشی بن کر تو ابھی میں نے تمہیں دکھایا ہی کب ہے؟ جب دکھاؤں گا تب تم زندہ ہی نہیں بچو گی۔ اور آہانہ میری جان، اتنا ظلم میں تم پہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس سے اس کے قریب بیٹھتے اس کی گال کو سہلاتا ہوا بولا تو آہانہ نے ترفر سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مت کہو مجھے میری جان، زہر لگتا ہے تمہارے منہ سے، مت لو میرا نام اپنی جھوٹی زبان سے۔ اوکے، نہیں کہتا۔ شاور لینے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو اس حالت میں نظر مت آنا ورنہ تمہارا یہ حشر مزید بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ آئی سمجھ؟ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا خود واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ہاتھ فرش پہ رکھے جھکی ہوئی اشک بہانے لگی۔ اس شخص نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہلے اتنی محبت دی، اتنی کہ وہ ہر لمحہ اسے محبت سے مسرور رہنے لگی۔ اپنی محبت کا اس قدر یقین دلایا کہ وہ اپنا دل و جان سے اس پہ نثار کیے بس اسی کو اپنا سب کچھ ماننے لگی۔ اندھا اعتبار تھا جو اس سے لگا لیا تھا، مگر اس سب کے بعد ایک دم سے ہی اس شخص نے اس کو ایسا روپ دکھایا کہ ماننا بے حد مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ فریب بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ آسانی سے مان لیتی اگر جو پہلے اس نے آہانہ کو واقعی پھولوں کی سیج پہ نہ بٹھایا ہوتا۔ جب انسان پھولوں کی سیج پہ رہنے کا عادی ہو جائے مگر پھر یک دم سے کانٹوں پہ گرا دیا جائے تو اسے اتنی جلدی یقین نہیں آتا کہ وہ کانٹوں کی نظر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا تھا۔ زیان نے واقعی اسے پہلے ایک پرندے کی طرح اپنے پاس رکھا، اس سے محبت سے پیش آتا رہا اور اس کی پرواہ کرتا رہا اور اس کے لیے فکر جتاتا رہا، اور پھر آخر میں اپنے وحشی روپ میں آتے ہوئے اس کے پر اکھاڑنا شروع کر دیے اور ان توڑے گئے پروں سے اسے جگہ جگہ ٹھیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ وہ شاور لے کر نکلا اور اسے اپنی ابھی تک وہیں بیٹھا پایا تو بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہاتھ وہیں رکا، تولیہ پرے پھینکا اور لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے پاس آیا۔ میں کیا بکواس کر کے گیا تھا، سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ میرا یہ حال مجھے بتلا رہا ہے کہ ایک دھوکے باز سے محبت کی میں نے۔ رہنے دو مجھے اسی حال میں، یہی میری محبت کی سزا ہے، بھگتنے دو مجھے۔ پھٹے لباس کو مٹھیوں میں جکڑتی بولی، یہ ماتم بعد میں کر لینا، اٹھو ابھی، سنائی نہیں دے رہا، اٹھو۔ آخر میں اس نے خود ہی اسے کھینچ کر اٹھایا تو وہ ایک دم چکرا کر رہ گئی کیونکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا۔ کپڑے بدلو اور 10 منٹ کے اندر مجھے ناشتے کی ٹیبل پہ نظر آؤ، اور ہاں خبردار جو اپنا منہ کھولا تو۔ اس سے مزید سر کھپانے کے موڈ میں نہ تھا۔ کیوں ڈرتے ہو کہ سب کے سامنے تمہارا یہ روپ عیاں نہ ہو جائے؟ استہزائیہ انداز میں وہ بولی، بھاڑ میں جائیں سب، مجھے صرف میری بہن کی پرواہ ہے۔
تو پھر ٹھیک ہے نا، کھولنے دو مجھے منہ، تمہاری بہن کو بھی تو پتہ چلے کہ بظاہر پیار لوٹانے والا اس کا بھیا اصل میں ایک بھیڑیا ہے۔ اس کے چہرے کے قریب ہو کر پنکارتی ہوئی گویا ہوئی الفاظ اس کے کانوں میں انڈیلنے لگی۔ ایک بار منہ کھولا تو دوبارہ کھولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ زیان نے اس کی کلائی مروڑی۔ کسی بھی قسم کی بکواس تمہارے منہ سے نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ میں اپنی حالت درست کر کے ڈائننگ روم میں پہنچو، ورنہ اگر میں چلا آیا تو گھسیٹ کر باہر لاؤں گا۔ زخمی کلائی کو دبا کر جھٹکتا وہ خود کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے لفظوں اور کلائی کو رستے ہوئے خون کو دیکھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ 10 تو نہیں مگر 20 منٹ بعد ضرور وہ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھی، مگر یوں جیسے مار کر بٹھایا ہو۔ زخمی کلائیاں جنہیں سینے نیچے کر کے چھپایا گیا تھا، جلی ہتھیلیاں جن کا رخ موڑا گیا تھا، بکھرے بالوں کو اصل حالت میں لایا گیا تھا، سرخ متورم آنکھیں، پپوٹے اوپر نیچے سے سوج کر گلابی مائل ہو چکے تھے، پلکیں ابھی بھی بھیگی بھیگی محسوس ہو رہی تھیں، ہونٹ پہ زخم واضح دکھائی دے رہا تھا، صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ آپ کے ہونٹ پہ کیا ہوا ہے دوست؟ روشانے کی پہلی نظر ہی اس کی زخمی ہونٹ پہ پڑی۔ اہانا نے زخمی نگاہ زیان پہ ڈالی، جس کی آنکھوں میں منہ بند رکھنے پر سختی کا اشارہ تھا۔ کٹ لگ گیا ہے، وہ بہانہ گھڑ گئی، مگر کیسے؟ روشانے کھانا چھوڑ کر اسی پہ فوکس کیے ہوئے تھی۔ وہ میں دراصل روشانے باتیں نہیں کرو، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ زیان نے ہی مداخلت کی اور ذرا سختی سے بولا تو روشانے توجہ اب ناشتے پہ ڈالی، جبکہ جوس رکھتی حمیرہ اور ناشتہ لگوانے میں اس کی مدد کرتی نورین دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا کہ ہو نہ ہو ضرور صاحب اور میڈم کے بیچ ضرور کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ روشانے آج شاید اسے ہی دیکھنے بیٹھی تھی۔ وہ کھا لے گی، آپ تو کھاؤ۔ زیان کو روشانے کا بار بار اہانا کو نوٹ کرنا کچھ ناگوار گزرا تھا۔ کھانا کھاؤ اہانا، یہ سب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اب کے بظاہر نارمل انداز میں بولا، مگر اس کے لہجے کی کاٹ اہانا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ پلیٹ پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جبرن چند نوالے حلق سے اتارے اور ہر نوالے کے ساتھ آنسو بھی حلق میں گویا اٹکتے رہے۔ آپ جلدی ناشتہ کر لینا، پھر آپ کو میرے ساتھ کھیلنا بھی ہے۔ روشانے اپنا ناشتہ کر چکی تھی اور اب اہانا سے مخاطب تھی۔ روشانے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی نہیں کھیل سکتی تمہارے ساتھ۔ اس کے لیے مصنوعی خول چڑھائے یہاں بیٹھنا ہی دشوار تھا کہ اس کے ساتھ گھنٹوں کے لیے کھیلنا۔ اس کی بات پہ روشانے کا چہرہ اتر گیا۔ تم نے سنا نہیں روشانے نے کیا کہا؟ جلدی ناشتہ کرو اور اس کے ساتھ کھیلو۔ اندر تک کھپتی نگاہیں لیے زیان نے اسے دیکھا تو وہ خون کے گھون پی کر رہ گئی۔ جی چاہا کہ چلا کر کہے کہ تم دونوں کے غلام نہیں ہو، مگر الفاظ تو گویا حلق میں اٹک گئے تھے۔ میں چلتا ہوں اب اپنا اور روشانے کا خیال رکھنا۔ ناشتہ مکمل کیے اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتا، معمول کے مطابق الفاظ دہرائے تو وہ چلا گیا، جبکہ اہانا نے سختی سے اپنی گال رگڑ کر اس کے لمس کو خود سے ہٹانا چاہا۔ ناشتہ نہ کریں نا، ناشتہ اب جلدی۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتی روشانے بولی، کر لیا، میرے سر میں درد ہے، آپ نورین کے ساتھ کھیل لینا۔ ناشتہ ویسے کا ویسے ہی چھوڑے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر مجھے تو آپ کے ساتھ کہا نا روشانے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایک بار میں بات سمجھ نہیں آئی؟ جسٹ لیو می الون۔ اسے سرد مہری سے کہتی وہ خود سے چلی گئی، جبکہ روشانے کا صورت یوں تھی جیسے ابھی رو دے گی، اور وہ رو بھی پڑی۔ وارڈ ڈراپ کھولے وہ اپنے سامان کو تک رہی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، زیان کے آنے کا وقت تھا۔ اس کے آنے سے قبل وہ گھر چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ سامان پیک کرنا چاہتی تھی، اس ہرجائی کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، مگر کیوں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی جانے کی؟ کیا وہ گھر والوں کو محبت کی ناکامی پہ اپنا اجڑا حال دکھانے سے گھبرا رہی تھی، یا پھر اس بے وفا سے دور جانے کی ہمت ہی نہ تھی؟ اپنے اندر چلتے طوفان کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھلے زیان نے دھوکہ دیا، بھلے وہ بے وفا نکلا، مگر اس کی محبت تو سچی تھی۔ وہ اپنی محبت سے دور کیسے جاتی؟ نہیں ہو پا رہا تھا اس سے۔ کپڑوں کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے زور سے وارڈ ڈراپ بند کیا اور اس کے ساتھ لگی سختی سے آنکھیں میچے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی جب کسی نے جھٹکا دے کر اسے وہاں سے الگ کیا۔ جب بکواس کر کے گیا تھا کہ روشانے کہتی ہے وہی کرنا، تو پھر کیوں منع کیا اسے؟ کیوں رلایا میری بہن کو؟ وہ آفس سے آ چکا تھا اور یقیناً پہلے روشانے سے مل کے آیا تھا۔ بہن کا احساس ہے، مگر میرا کیوں نہیں؟ اس کے رونے کی پرواہ ہے، میرے آنسوؤں کی کوئی وقت نہیں؟ میں بھی تو آپ کی ذات سے منسلک ہوں، بیوی ہوں آپ کی، بھگا کر نہیں لائے، اغوا نہیں کیا، بلکہ 100 لوگوں کے سامنے قبول کر کے لائے ہیں۔ پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کی خاطر چلے آئے، مگر میرے درد کا حساب کون لے گا؟ زیان بولے، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس کا گریبان پکڑے وہ پرنامہ آنکھوں سے سوال طلب کر رہی تھی، جبکہ زیان کے پاس جواب ہوتے ہوئے بھی کوئی جواب نہ تھا۔ اس لڑکی کی رو رو کے بے حال ہوتی سوجی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر زیان کا دل بے ایمانی پر اتر آیا تھا، مگر دل کو دو لگا کر اب ایک پل پل سدھارنا تھا، کیونکہ ایسے کمزور لمحات بار بار اس کے سامنے کھڑے ہونے تھے۔ اپنے سوال اپنے پاس رکھو، اور اس بات کا جواب دو جو میں نے پوچھی ہے۔ اب کہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، ہاں، مگر اس کے ہاتھ پہ اپنے گریبان سے نہیں ہٹایا۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں، بس مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، مجھے بتا دیں میرا کیا قصور ہے۔
بس میرا قصور بتا دیں مجھے، میں کوئی سوال نہیں کروں گی پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے اور اس پتھر کے آگے، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پتھر بھی سینے میں دل رکھتا تھا، وہ دل جو اس وقت کھوکھلا پڑ رہا تھا۔ اب تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہو، یا پھر کہ کہہ دیں کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یا پھر کوئی سزا ہے میری، میں سہ لوں گی، مگر اس سزا کے بعد آپ میرے ساتھ پہلے جیسے ہو جانا۔ کہہ دیں کسی بات پہ غصہ تھا اور غصہ میں آپ سب بھول جاتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا ہوتا، میں یہ بھول جاؤں گی۔ آپ نے اپنے جلے ہاتھ دکھائے، اس نے اپنے جلے ہاتھ دکھائے، یہ بھی بھول جاؤں گی، زخمی کلائیاں دکھائیں اور یہ بھی بھول جاؤں گی، زخمی ہونٹ کی طرف اشارہ کیا، سب بھول جاؤں گی، بس ایک بار کہہ دیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بس ایک بار۔ بلکتی ہوئی اس کا گریبان پکڑے وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ اس شخص کے بدن سے اٹھنے والی مہک اب بھی اس سے دور رہنے نہیں دیتی تھی۔ محبت کے پیچھے وہ اپنی عزت نفس کو بھی پس پش ڈال رہی تھی۔ تم اپنی ماں کی طرح محبت میں ڈھیٹ مت بننا، میری بیٹی تمہیں تمہارا شوہر اذیت پہنچائے تو مت سہنا میری جان، مت سہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری محبت کا انجام بھی تمہاری ماں کی محبت جیسا ہو۔ باپ کے ان لفظوں کو، اس نصیحت کو وہ یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ وہ اتنا کچھ سہ کر، سب سن کر بھی اس سے محبت کی امید لگائے ہوئی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ پن سے ابھی یہاں تک موجود اس کا ساتھ چاہ رہی تھی۔ کیا ہو تم اہانا، مجھ سے محبت نے تمہاری عزت نفس کو بھی کچل ڈالا؟ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہیں پھر سے اپنے قریب کر سکتا، میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتا۔ مت کرو التجا، مت رو میرے آگے، مت ڈالو مجھے ایسے امتحان میں جس سے میں اپنے اختیار کھو بیٹھوں۔ زیان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ زیان حاکم شاہ کی ڈکشنری میں عورت سے محبت کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو فقط اپنی بہن کے لیے۔ دوبارہ روشانے سے ایسے پیش مت آنا، یہ پہلی بار اور آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے آزاد کرتا صفاق لہجے میں کہتا وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس لڑکی کے سامنے مزید ٹھہر کر بازی الٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا، اہانا کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ شاخ بیٹ کی مانند فرش پہ جا گری۔ زیان کے لفظوں نے اس کی آخری امید بھی توڑ ڈالی تھی۔ رات بھر وہ کمرے میں نہ آیا اور رات بھر وہ پچھلی رات کی طرح یوں ہی فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پہ سوگ بنا رہی تھی۔ اہانا کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ کب سے فون ملا رہے تھے مگر اسے اپنی ہوش نہ تھی، چیزیں کہاں رہتی۔ انوکھا باپ دیکھا ہے، جو بیٹی منہ نہیں لگاتی اس کے پیچھے مرتا ہے۔ آئینے سے دکھائی دیتے نیازی کے عکس کو دیکھتے ہوئے آلیانہ نے استہزائیہ تیر اچھالا۔ میری بیٹی کو میری کتنی فکر ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تمہاری ان فضول باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات کو بنا کوئی اہمیت دے وہ پھر سے اہانا کا نمبر ڈائل کرنے لگے، جس سے ہنوز جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ 14 برس ہو گئے مجھے یہ فکر دیکھتے ہوئے، آنکھیں اور کان سلامت ہیں میرے۔ وہ کہاں باز آنے کے موڈ میں تھی۔ ان 14 برسوں میں پرواہ کرتے دیکھا تو بس ایک ہی کی۔ اچھا تھا لے جاتا اس کا ماموں زبردستی سے کم ہماری تو ہر وقت میری بیٹی کی رٹ سے جان چھوٹی۔ بالوں کو سختی سے جھٹکتی وہ سٹول سے اٹھتی، آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ میری بیٹی کو مجھ سے زبردستی چھین کر لے جاتا، اور تمہیں اگر اہانا سے اتنی ہی پرخاش ہے تو اس کا ذکر ہی کیوں کرتی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ بھی موبائل پٹکتے ہوئے، ایک تو اہانا کے کال نہ اٹھانے پر فکر مند تھے، اور اوپر سے آلیانہ کی باتیں انہیں تاؤل دلا رہی تھی۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے اس کا ذکر کرنے کا، پر برائے مہربانی میرے سامنے اس کی اتنی فکر ظاہر مت کیا کریں۔ کبھی اس کی طرف سے ہٹ کر اپنی دوسری فیملی کی خبر بھی لے لیا کریں۔ میری دو نہیں بلکہ ایک ہی فیملی ہے۔ یہ دو کا کانسیپٹ جو تمہارے دماغ نے بنایا ہے اسے تم ختم کر دو۔ ایسا شاذو اور نادر ہی ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ ہوں، اور ان کے بیچ کسی موضوع کو لے کر اگر ایسی بحث نہ ہو، خاص کر اہانا کو لے کر۔ آپ مانے یا نہ مانے، حقیقت تو یہی ہے کہ آپ فرق کرتے ہیں۔ وہ سرہانہ اپنی طرف کھسکھساتی ان سے قدرے فاصلے پہ ہو کر لیٹ گئی، جبکہ نیازی اس بات کا جواب دے کر بحث کو مزید تول نہیں دینا چاہتے تھے، تب ہی خاموش رہے۔ بولیے ملک صاحب، کس لیے فون کیا؟ ملک شبیر کی کال تھی، جس پہ وہ صوفے سے اٹھ کر کوریڈور کی طرف چلا آیا تھا۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ مسٹر زیان کہ مقتول کی دوست نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آج پھر چلی آئی، پولیس اسٹیشن کہتی ہے پورے کوٹھے اور چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے ہمارا جلوس نکالے گی۔ نیازی رہا کیا ہوا؟ اس کا تو تار چھڑ چکا ہے، بیٹھنے کو ہی نہیں دے رہی۔ اب تم ہی بتاؤ ایسے لوگوں کا کیا علاج کریں؟ وہ یقیناً نرما کی بات کر رہا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے فون کر ڈالا؟ ارے کچھ دے دلا کر منہ بند کریں اس کا، چند پیسے ڈالیں اس کی جھولی میں، خود ہی سارا انصاف بھول جائے گی۔ وہ بیزاریت سے گویا ہوا۔ جی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، مگر نوٹوں سے منہ بند کرو
تو کرنا تو آپ کو پڑے گا. آخر کو آپ کا پیدا کیا جھنجھٹ ہے, ہمارا تو اس میں کوئی دوش نہیں, کوئی ہاتھ نہیں. جن کا اپنا منہ پیسوں سے نہ بھرتا تھا وہ بھلا دوسروں کو کیسے بھرتے. اف, جی تو چاہ رہا تھا کہ اس ستارہ کی طرح اس لڑکی کا بھی کام تمام کر دوں, اور ایسا بھی ہو جائے گا اگر اس نے پیسوں کے بعد بھی کوئی چالاکی کی. بھجوا دوں گا پیسے, مارنا اس کے منہ پہ, مگر دوبارہ میں یہ بات نہ سنوں کہ اس کا فلاں رشتہ دار ٹپک پڑا یا فلاں دوست نکل آیا, ورنہ اگلا قتل میرے ہاتھوں آپ کا ہوگا ملک صاحب. سمجھ گئے آپ؟ ہاں ہاں ہاں, سمجھ گیا, غصہ نہ کھاؤ, بس پیسے بھجواؤ, باقی کام میرا ہے. جواباً ملک شبیر کا کہا سنائی دیا تو تیوری پہ بل لیے اس نے کال کر کی اور پیچھے مڑا, مگر پھر یہ مڑنا چند لمحوں کے لیے اسے پتھر ہی بنا گیا. پیچھے وہ کھڑی تھی, آنکھوں میں حد درجہ حیرت لیے, وہ بے یقینی, اور وہ سب سن چکی تھی, جبکہ اس کا سب سننا زیان کو چند لمحوں کے لیے عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا. اس لڑکی کے سامنے وہ کم از کم اپنا قاتلانہ روپ نہیں لانا چاہتا تھا, مگر اب اس کے سامنے آ چکا تھا تو سو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تم ایک قاتل کیسے ہو سکتے ہو آخر؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بھی یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جا رہی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو. اس کی محبت, اس کا شوہر ایک قاتل تھا. ستارہ کو اس نے مارا تھا, یا خدایا اس کی زندگی میں اسے پھر بھی برا کچھ ہو سکتا تھا بھلا. دیکھو, میری بات سنو, دور دور رہو, پاس مت آنا. آپ نے خون سے رنگے ہاتھ مجھے مت لگانا. وہ اس کے پاس جانے لگا تو وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی, جس سے پاؤں لڑکھڑا گیا, مگر اس نے بروقت دیوار کا سہارا لیا. آہانا, میری بات سنو, میں نے بلا وجہ اسے نہیں. بند کرو اپنے یہ جھوٹ, مت لو اپنی زبان سے میرا نام. تمہارا چہرہ اس قدر بھی گناؤنا ہو سکتا ہے کہ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا. شرم آ رہی ہے مجھے کہ میں نے ایک قاتل سے محبت کی. وہ تنفر سے چلائی. ہاں, کیا ہے میں نے قتل. میں نے ہی مارا ہے اس لڑکی کو, اور جو بھی میری راہ میں کنکر بچھائے گا میں ان سب کا پتہ یوں ہی صاف کروں گا. ہاں, ہوں میں ایک قاتل, اور ایک نہیں دو قتل کیے ہیں میں نے, ایک ستارہ کا اور ایک تمہارے وہ باپ کے چمچے صادق. بولتا بولتا رہ گیا. سنا تم نے, دو انسانوں کی جان لی ہے میں نے, اور مجھے اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں. وہ جو خود کو نارمل رکھے ہوئے تھا, اس کی آواز بلند کرنے پہ خود بھی چلا اٹھا, جبکہ وہ حیرت کا مجسمہ بنی اس کے لفظوں پہ اٹک سی گئی. تمہارا میرے باپ سے کیا لینا دینا؟ کیوں اس لڑکی کی جان لے کر میرے باپ پہ الزام لگوایا؟ کیا دشمنی ہے تمہاری ہم سے؟ بولو. اس مجسمے میں حرکت ہوئی تو وہ اس سے ابھی بھی دور کھڑی تھی. یہ حقیقت اس پہ پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی کہ جس سے اس نے محبت کی, اس کے ساتھ شادی کی, جس کے ساتھ 2.5 مہینے ایک آئیڈیل زندگی کے طور پر گزارے, وہ شخص نہ صرف دھوکے باز نکلا بلکہ ایک قاتل بھی تھا. اس کے ہاتھوں پہ دو انسانوں کا خون تھا. جس طرح میری حقیقت جان گئی ہو, اسی طرح یہ بھی جان جاؤ گی کہ میں کیا چاہتا ہوں اور یہ سب کیوں کر رہا ہوں. وہ اسے سچ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. تم اس قدر گھٹیا نکلو گے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. شرم آ رہی ہے مجھے اب تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے. میں اتنے وقت سے ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی, ایک قاتل کی محبت میں مر رہی تھی. لعنت ہے مجھ پر, اور لعنت ہے ایسی محبت پہ. وہ تند درشی سے چلائی. اپنی محبت کو حقارت کی نظر کیا, جبکہ زیان نے مٹیاں بھینچی. وہ کیسے اس کی محبت پہ لعنت بھیج سکتی تھی؟ کیوں زیان کو اس کا ایسا کہنا شدید ناگوار گزرا؟ کیوں اس کے منہ سے لفظ قاتل سے اسے آگ لگا رہا تھا, جبکہ وہ حقیقت ہی تو بیان کر رہی تھی؟ پر اب اور نہیں, اب مزید میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی. صحیح کہا تھا ڈیڈ نے. تم بھی انہی مردوں میں سے ہو جو فریب کاری کرتے ہیں, مگر میری عقل پہ تو تمہاری محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی, مگر اب وہ پٹی اتر چکی ہے. اب میں ایک قاتل کے ساتھ ایک ہی چھت تلے نہیں رہ سکتی, بالکل بھی نہیں. یہاں سے جانے کا عہد کرتی وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی اور بنا کہ کوئی سامان لیے بس اپنا دوپٹہ اور موبائل پکڑتی جانے لگی, جب زیان نے اس کے پیچھے چلایا. پل بھر کو رکا, موبائل آن کیا اور شیلف پہ رکھا, اور پھر اس کی طرف بڑھایا. دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بیڈ پہ اچھالتا اس کی راہ میں آڑ بن کر کھڑا ہو گیا. خبردار, خبردار, جو تم نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. انگلی اٹھا کر اسے سختی سے وارن کیا, مگر آج وہ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لائی تھی. وہ اس قاتل کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی, نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس کی صورت. روح کو جھنجھوڑ تو پہلے ہی ڈالا تھا, پر جو کسر بچی تھی وہ اس کی اس حقیقت نے پوری کر دی تھی. تم مجھے نہیں روک سکتے, کوئی رشتہ نہیں بچا میرا اور تمہارے بیچ. تم نے میرے روح, میرے وجود کو مسمار کر کے رکھ دیا ہے, میرے جذبات سے کھیلا ہے, مجھ پہ اپنا خوفناک روپ ظاہر کیا ہے. گھن آ رہی ہے مجھے تم سے, اور شرم آ رہی ہے خود پہ جو میں نے تمہیں چنا, مگر اب مزید یہاں رک کر میں اپنے ساتھ غلط نہیں کر سکتی. میں جا رہی ہوں, تمہیں جو کرنا ہے کر لو.
کمرے میں اس شیرنی کی دھاڑ گونجی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شیرنی ایک شیر کے جنگل میں بری طرح پھنس چکی ہے اور اس جنگل سے نکلنا اب آسان نہیں۔ اس کے آخری لفظوں نے زیان کو گویا چیلنج کیا تھا اور وہ بھبرا تو رگیں تن گئی۔ ہٹو میرے سامنے سے، میں تم گھٹیا کی صورت بھی ہٹو میرے سامنے سے، میں تم گھٹیا کی صورت چٹاخ۔ وہ مٹھیاں بیچی گئی تھی، ان میں سے ایک کھلی اور پھر اس کے ہاتھ کی انگلیاں سیدھے اس کے نازک گال پہ اپنے سخت نشانات چھوڑتی چلی گئی۔ وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور سیدھا بیڈ پہ جا گری۔ گال پہ ہاتھ رکھے اس نے زیان کو خور خوار نظروں سے گھورا۔ وہ اب اسے مار بھی ڈالتا تو اسے حیرت نہ ہوتی، کیونکہ جتنا اس کا گھٹیا پن اس نے دیکھا تھا وہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک قاتل تھا، اس سے بڑھ کر کیا حیران کن بات تھی؟ جو پہاڑ ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اب کوئی چٹان گرتی یا پتھر برستے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم ایک کمینہ صفت انسان ہو، درندے ہو، وحشی ہو۔ تم نارمل نہیں ہو اپنی بہن کی طرح۔ تم بھی پاگل ہو، سنا تم نے؟ تم بھی چٹاخ۔ ایک اور زوردار تماچا منہ پہ پڑا تو آپ کے ہونٹ پھٹا اور اس میں سے خون رسنے لگا۔ ایک لفظ بھی اور مت کہنا، ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اس کے زخمی نچلے ہونٹ کو انگوٹھے اور انگلی کے پوروں سے کر کے زور سے دباتا اس پہ جھکا بولا۔ شدت درد سے آہانہ نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ تم ہو کیا میرے سامنے؟ فقط ایک چونٹی، اور زبان تو دیکھو، کینچی کی طرح چلتی زبان کو کینچی سے ہی کاٹ ڈالوں گا جو اگر میرے سامنے منہ کھولا تو۔ ہونٹ کو چھوڑے کہ اب اس نے منہ دبوچا اور اتنی شدت سے دبوچا کہ اس کے جبڑے ترکنے لگے۔ چھوڑو مجھے، بے داغر کھٹورا انسان۔ اس نے اپنا منہ زیان کے ہاتھوں سے آزاد کروانا چاہا تو اس نے دوسرے ہاتھ سے پیچھے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچ ڈالے۔ درد کی انتہا ہوئی، کتنا انیائی ہوں میں، یہ تو میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ اس کے چہرے اور بالوں کو آزاد کر کے اسے جھٹکا دے کر بیڈ سے اٹھاتا وہ خود بھی نیچے اترا اور اسے بھی اتار کر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی کمر سے جوڑی۔ بے تحاشا درد سے وہ کراہنے لگی، ہاتھوں سے کندھوں تک درد سرایت کرنے لگا۔ ہچکیاں بند گئیں، رات کی طرح پھر سے وہ اس ستمگر کے ستم کا شکار ہو رہی تھی، مگر خود سے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف کے مارے اسے بولنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ چھوڑوں گا، ضرور چھوڑوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس گھر سے قدم باہر نکالو گی؟ اسے یہاں قید رکھنے پر کیسا ٹارچر کر رہا تھا وہ۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ درد کے باوجود بھی وہ الٹ ہی بول رہی اور زیان کا دماغ بھی مزید الٹ گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا، مگر صرف مجبوری ہے، ورنہ شادی کی رات ہی 3 حرف تمہارے منہ پہ مار کر تمہیں یہاں سے چلتا کرتا۔ بلکہ مجبوری نہ ہوتی تو تمہیں بیوی بنا کر ہی نہ لاتا۔ بے پناہ حقارت کی بونچھاڑ پر اس نے بونچار کرتا بولا، ہاں، مجبوری کی جگہ مقصد کا لفظ استعمال کرنے سے باز رہا، جبکہ ان لفظوں پہ اب کے اس کے جسم نے نہیں بلکہ دل میں درد اٹھا۔ اتنی ہی نفرت ہے مجھ سے اب تو چھوڑ دو، اب کہہ دو وہ 3 لفظ۔ آواز یوں تھی جیسے پھٹ چکی تھی، واضح بھاری پن پیدا ہو چکا تھا۔ نفرت ہی تو نہیں کرتا میں تم سے، کرتا ہوتا تو تمہارے باپ سے۔ اتنا ہی شوق ہے طلاق لینے کا تو فکر نہ کرو، جلد مل جائے گی۔ اس کے ہاتھ چھوٹا بازو سے پکڑ کر اس کا چہرہ سامنے کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا تو وہ بے اختیار بیڈ کی سائڈ کو تھام گئی۔ اس کی محبت کا انجام کیا ہونا تھا؟ محبت طلاق کی صورت میں۔ تم مجھے طلاق دو نہ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم مجھے لمحہ لمحہ اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں کہ تم مجھے ٹھیس پہنچاؤ۔ بیڈ کی سائڈ کا سہارا چھوڑتی پھرتی دکھاتی باہر کو جانے لگی، مگر زیان پہلے ہی اس کے ارادے سے واقف تھا۔ تبھی ایک ٹانگ آگے کر ڈالی جس سے آہانہ کا پاؤں اٹکا اور وہ اوندھے منہ فرش پہ گری۔ منہ فرش سے ٹکرایا تو جبڑے ٹڑکنے کی آواز آئی۔ ہونٹ سے جو خون رک چکا تھا پھر سے بہنا شروع ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا منہ ٹوٹ گیا ہو، جبڑا الگ ہو گیا ہو۔ اس کا منہ کھلا تو اندر سے واقعی خون کی دھاڑ نکلی۔ تکلیف سے نہ تو مگر اپنا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگا۔ زیان اوندھے منہ گری آہانہ کے پاس بیٹھا اور اسے گردن سے پکڑ کر مزید اس کا منہ فرش سے لگایا۔ جہاں 2 قتل کیے ہیں وہاں تیسرا کرنے میں وقت نہیں لگے گا، اور تیسرا قتل کرنے پہ مجھے سراسر تم مجبور کرو گی، اور وہ قتل بھی تمہارا ہوگا۔ تمہارا؟ آہانہ نیازی، کیسا سفاک لہجہ تھا اس کا۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ اگر کوئی دوسرا ظالم دیکھتا تو وہ بھی حیران رہ جاتا۔ بے دردی سے اسے جھٹکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہیں مرو گی تم، یہیں اسی گھر، اسی کمرے میں۔ بڑا شوق تھا نا میری بیوی بننے کا، بن گئی سو اب بھگتو۔ اب اس رشتے سے اتنی جلدی رہائی نہیں ملے گی۔ ہاں ہاں ہاں، کہا لگاتا وہ اپنا موبائل اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، مگر جانے سے قبل دروازہ مقفل کر گیا، جبکہ اندر پڑی آہانہ دھیرے دھیرے بے ہوشی کی دنیا کا سفر کرنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ بند ہوتی آنکھیں مکمل بند ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا آہانہ، مگر میں واقعی وہ کر رہا ہوں جو کرنے کو میرا دل ہرگز راضی نہیں۔ تمہارے باپ کو تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے تمہارا تڑپنا ضروری ہے۔ وہ دروازے کو یوں دیکھتا بولا جیسے اس کے پار سے وہ دکھائی دے رہی ہو اور اسے سن